ایک واقعہ پہلے سن لیجئے، اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ دعا مانگ لے گا، اس لیے کہ سکینہ کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک شاعر تھے، مداح تھے، ذاکر تھے، ہر سال حسین کی مجلس پڑھا کرتے تھے۔ ایک سال ان کے گلے میں ایک مشکل پیدا ہو گئی، آواز بند ہو گئی اور ان کا بدن دھیرے دھیرے مفلوج ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ معذرت چاہتا ہوں، وہ گلے والے روایت دوسرے کی، ان کا بدن مفلوج ہو گیا تھا۔ یہ عزاداری کرتے تھے، مولا کا نوحہ پڑھتے تھے۔ آغا آبشار بدن مفلوج ہو گیا، ہاسپٹلائز تھے، 3 مہینہ بیڈ پہ رہے۔ محرم آ گیا، جیسے ہی محرم قریب آیا رونے لگے، مولا ہر سال آپ کی عزاداری کرتا تھا، کیا اس سال محروم رہ جاؤں گا؟ میں ہاسپٹل میں بستر پہ پڑا رہ جاؤں؟ پہلی محرم آ گئی، کہنے لگے میں مانگتا رہا مگر مجھے شفا نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں 7ویں محرم آئی، میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر کوئی فقیر کسی کے دروازے پہ جائے اور بڑا نہ دے اور بچے سے سفارش کروائی جائے نا، اور گھر کا بچہ کہہ دے کہ انہیں دے دو، تو بڑے لے آ کے بھیک دے دیتے ہیں۔ کہنے لگے بس یہی ذہن میں آیا اور میں نے کہا اب میں آقا حسین سے نہیں، اب مولا عباس سے نہیں، بلکہ اب جناب سکینہ کو واسطہ بناؤں گا۔ اور میں نے جناب سکینہ کو واسطہ بنایا۔ میں نے کہا ایسے نہیں، واسطہ بنانے سے پہلے میں سکینہ کا نوحہ پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نوحہ پڑھتے پڑھتے سو گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں سو گیا۔ اب جب میں نوحہ پڑھتے پڑھتے سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی آئی ہے جو کسی بزرگ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے بابا اسے شفا دے دو، یہ میرا ذاکر ہے۔ آغا آبشار کہتے ہیں میں بستر پہ تھا، نیند میں تھا، بے ہوشی میں تھا، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں بس اتنا یاد ہے کہ میں نوحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ شخص قریب آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے جو شعر پڑھ رہے تھے پھر سے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں میں نے نوحہ پڑھنا چاہا تو اس آنے والے نے کہا نوحہ بیٹھ کے پڑھو گے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں کیا کروں، میرا جسم مفلوج ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں تو کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں میں خواب ہی میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے نوحہ پڑھنے لگا، اور نوحہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں، اور اب صرف میں نہیں کھڑا ہوں بلکہ سارے ڈاکٹر مجھے گھیرے کھڑے ہیں، مریض مجھے گھیرے کھڑے ہیں، اور میں سکینہ کا نوحہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا بتا ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے بیوی سکینہ نے شفا دلوا دی۔ کہا ہوا کیا مجھے بتا؟ کہا میں تو بستر پہ لیٹا ہوا سوچتے سوچتے نوحہ پڑھ رہا تھا کہ امام حسین آئے، اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کھڑے ہو کے نوحہ پڑھ۔ میں کھڑا ہو گیا، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں تمہیں پتا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کتنی دیر سے کھڑے ہو کے نوحہ پڑھ رہے ہو؟ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ تم سے ہلا نہیں جا رہا تھا، مگر 20 منٹ 15-20 منٹ ہو گئے تم کھڑے ہو کے نوحہ پڑھ رہے ہو۔ ہم لوگوں نے کسی نے بھی تم کو اس لیے نہیں پکارا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ طاقت کہیں اور سے ملی ہے، لیکن انہوں نے کہا
ایک نوحہ اب ہمارے لیے بھی پڑھ دو تاکہ یہ مریضوں کو شفا مل جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، سارے مریض جو ویل چیئر پہ تھے وہ ویل چیئر پہ، جو تخت پہ لیٹے ہوئے تھے چلا نہیں جا رہا تھا، ان کا تخت بھی لا کے اس حال میں لایا گیا۔ میں نے نوحہ پڑھا، میں اچھا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، مجھے گھر بھیج دیا، سب حیرت زدہ ہیں میں کیسے اچھا ہو گیا۔ وہ کہتے کہ 3 دن گزرے، میں نے کہا لاؤ چلوں ان مریضوں کی عیادت تو کر لوں جن کے سامنے نوحہ پڑھا ہے۔ سنو گے چاہنے والوں، آبشار کہتے ہیں جب میں ہاسپیٹل میں گیا تو میں لوگوں کو تلاش کر رہا تھا، ایک نرس آئی، اس نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا وہ مریض نظر نہیں آتے۔ کہا تم نے جب سے نوحہ پڑھا دھیرے دھیرے سارے مریض اچھے ہو گئے۔ اے بی بی سکینہ، ارے یہ جو زائرین آئے ہیں ان کے گھروں میں بھی مریض ہے۔ اے بی بی، آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، آپ کی یتیمی کا واسطہ۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزادارو، اسی سکینہ کی مجلس ہے جس کے بارے میں تاریخ کہتی با ایک منظر، اب طاقت نہیں ہے کہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ عزادارو، جناب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ سوار کر کے لے جایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک شخص ہے جس کا نام جاہز یا حاجز، وہ اسیروں کو لے جانے کے لیے معین کیا گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ گریہ کر رہی تھی، رو